یہ پتہ چلا، آج ہی میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جی توہین عدالت کا جو نوٹس ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کو ہوا ہے اور شاہد خاقان عباسی کو ہوا ہے. ہاں، اگر کسی نے توہین کی عدالت کی تو بالکل اس کو نوٹس ہونا چاہیے. اب انہوں نے توہین کیے نہیں کیے، کون سی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو توہین عدالت کے ہے؟ لوگ تو بیٹھے ہوتے ہیں عدالت میں پہنچنے کے لیے. لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، اگر مریم نواز صاحبہ نے توہین عدالت کی ہے، بالکل ان کو نوٹس ہونا چاہیے. ان کو نوٹس ہونا. رانا شمیم کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ نوٹس جو ہے وہ اس کو تو ہوا، رانا شمیم کو، جو حلف دے رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ میں ہر عدالت میں آنے کو تیار ہوں، میں حلف اٹھا کر وہاں بات کرنے کو تیار ہوں. وہ جو جرنلسٹ ہیں انصار عباسی، وہ کہتے ہیں میں اپنی نیوز پہ جو میں نے دی ہے وہ میں اس پہ قائم ہوں، لیکن ان کو شوکاز ہو گیا. فارمر چیف جسٹس کو بلایا تک نہیں گیا، پوچھا تک نہیں گیا. اسی طرح اس آڈیو ٹیپ کے حوالے سے جس کی بنیاد پر بڑے کوشچنز عدالت کے انصاف اور قانون اور اس کے نظام پہ اٹھ رہے ہیں، اس پہ عدالت کو بلانا چاہیے تھا. بیشتر قانون دان، بیشتر ریٹائرڈ ججز، بیشتر آپ کے قانون کے طالب علم، بیشتر انٹلیکچوئلز، بیشتر اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اس پہ فوری طور پر سو موٹو نوٹس لے کر اس کیس کی حقائق کو سامنے رکھ کر جو بھی ذمہ دار ہے ان کو سزا دی جائے. اس میں کیا بری بات ہے؟ لیکن نہیں ہوا. کیا اس بنیاد پر جو میں ابھی ایک چیز پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی توہین عدالت ہے، جس میں فارمر چیف جسٹس نے پاکستان کے عدل کے نظام پہ، جس میں وہ ایز اے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، جس کے سامنے کئی نوٹسز انہوں نے سرو کیے ہیں، کئی فیصلے انہوں نے دیے ہیں، اس عدالت پہ نہیں آنے پر توہین عدالت کی ہے. اور اس عدالت کی بڑائی اور اس کی اہمیت اور اس کی آپ کی آزادی اور اس کی انصاف اور اس کے قانون کے حوالے سے بڑے لیکچرز دیے ہیں. وہ فارمر چیف جسٹس کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ میں کوئی پاگل ہوں عدالت میں جاؤں؟ میں کوئی پاگل ہوں جو میں عدالت میں جاؤں؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں فارمر چیف جسٹس صاحب پاکستان کی عام عوام کو کہ عدالت میں جانا پاگل پنتی ہے؟ یعنی معاملات کو باہر ہی سالو کر دو، عدالت میں جاؤ. کیونکہ عدالت کیوں جاؤں؟ یہ انہوں نے جو کہا ہے کہ عدالت میں پاگل ہوں جو عدالت جاؤں، کہ میں چکر لگاؤں. تو خود بہت بڑا سوال انہوں نے عدالت کی اس موجودہ نظام، عدالتی نظام پر اٹھا دیا ہے، اور کوئی عام آدمی نے نہیں اٹھایا. کیا یہ اسٹیٹمنٹ اگر کسی پولیٹیشنز کا ہوتا، یہ اسٹیٹمنٹ کسی عام آدمی کا ہوتا، اینالسٹ کا ہوتا، کسی اینکر کا ہوتا، کسی صحافی کا ہوتا، کسی آپ کے بزنس مین کا ہوتا، کسی آپ کے ایجوکیشنسٹ کا ہوتا، تو فوری سو موٹو نوٹس ہوتا. آپ نے اتنی بڑی بات، یہ تو ڈبل ذمہ داری ہے اس وقت عدالت عالیہ کی، کہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ثاقب نثار کو یہ بلا کے پوچھے کہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کر پاکستان کے عدل کے اس نظام کو دھڑام سے زمین میں گرا دیا ہے کہ میں کوئی پاگل ہوں جو میں سپریم کورٹ جاؤں اور وہاں آپ کے وہ بھگتوں، پیشیاں بھگتوں. مثلا آپ کیا میسج دے رہے ہیں فارمر چیف جسٹس صاحب؟ عام آدمی کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا معتبر ہماری عدالتیں، جنہوں نے توہین عدالت کا نوٹس رانا شکیل کو تو دیا، توہین عدالت کا نوٹس انصار عباسی کو بھی دیا، توہین عدالت کا نوٹس سن رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کو بھی دے دیا، توہین عدالت کا نوٹس مریم نواز صاحبہ کو بھی دے دیا، تو کیا یہ توہین عدالت کا نوٹس ان کو نہیں بننا چاہیے تھا؟ نہ ادھر ثاقب نثار کو بلایا گیا، نہ اس بات پہ ثاقب نثار کو کچھ کہا گیا. آئین کا آرٹیکل 204 کیا ڈسکریمنیشن ہے کہ اگر کوئی فارمر چیف جسٹس ایسی کوئی بات کرے جس کے پوری، صرف ایک جج نہیں، صرف ایک عدالت کا فیصلہ نہیں، پورے عدالتی نظام کو زمین بوس کر دیا، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. میں تو اپنے کسی شخص سے کہوں گا کہ جس جگہ پر ایک شخص رہا ہے، اگر میں کسی ہسپتال کا ڈائریکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، یا میں
کسی بلڈنگ کو میں نے کنسٹرکٹ کیا ہے، اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ اس بلڈنگ میں نہیں رہنا، تو گویا اس بلڈنگ میں وہ آدمی جس نے کنسٹرکشن کی اگر وہ منع کر رہا ہے تو کون جا کے رہے گا؟ اگر کسی ہسپتال کا ڈاکٹر کہہ دے کہ یہاں علاج مت کرانا، تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ اس ہاسپٹل کا اگر آدمی جو وہاں رہ چکا ہے وہ منع کر رہا ہے کہ یہاں علاج مت کرانا، تو پھر بتائیے اس ہسپتال کی افادیت، اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ زیرو۔ چیف جسٹس پاکستان صاحب جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہے، کیا یہ توہین عدالت کا کوئی ڈسکرمنیٹری آرٹیکل ہے 204، یا یہ سب کے لیے ہے کہ ہماری اس اہم ترین ادارے، اہم ترین رسپیکٹبل ججز، اہم ترین رسپیکٹبل اس ادارے کی توہین اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اس کٹہرے میں آنا چاہیے؟ تو مجھے صرف یہ بتا دیں جو بھی سن رہے ہیں کہ میں کوئی پاگل ہوں جو میں سپریم کورٹ میں جاؤں اور وہاں پیشیاں بھگتوں؟ فارمر چیف جسٹس صاحب کا یہ بیان اگر توہین عدالت معمولی نہیں ہے، یہ تو پورے نظام کو ایک ایسے شخص نے جو وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان رہا ہے تباہ کر دیا۔ تو سو موٹو نوٹس مریم نواز صاحبہ کر لیں، حالانکہ میں نے ان کی کل اسٹیٹمنٹ سنی جو انہوں نے آپ کے پریس بریفنگ کی تھی، اس میں تو انہوں نے عدالتوں کو بڑا احترام دیا ہے، لیکن یقیناً انہوں نے ان ججز کو سوالیہ ان نوشان اٹھایا جو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ اور ثاقب نثار کے حوالے سے اگر مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، آصف زرداری صاحب، عام آدمی، عام بندہ نہ بولنا چاہے تو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور یہ فیصلہ فائنل ہو جانا چاہیے، کیونکہ احمد نورانی کی اسٹیٹمنٹ آ گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص جو جرنلسٹ ہے، جو کریڈیبل جرنلسٹ ہے، وہ ایک ایسی نیوز، اور وہ بھی آتھینٹک، اور وہ بھی ایک بڑی ریپوٹیبل فرم کی جو ہے وہ اس نے وہ کیا ہے، فورنسک کی ہے، اس ادارے کی ایک نیوز کو اگر شیئر کرتا ہے تو لاہور میں اس کی مسز کے اس کے بچے کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سا قانون ہے؟ اور کہا یہ جا رہا ہے، اب دیکھیں دوسری ایک طرف کہ فارمر چیف جسٹس کا معاملہ ہے اور رانا شمیم ہے سامنے، جج ارشد ملک ہے، ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہے احمد نورانی ہے، لیکن اس مسئلے پر عدالت کو یا حکومتی اداروں کو یا ریاستی اداروں کو جو بھی اس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے۔ پی ٹی آئی پوری نکل آئی ہے ثاقب نثار کو آپ کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی کے ورکر، میڈیا پرسن، نمائندے، مشیر، وزیر، آپ کے اسپیشل اسسٹنٹ تو چھوڑیے، خود پرائم منسٹر آ گئے ہیں، بتائیے اب ثاقب نثار کو۔ اور یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ ثاقب نثار کے اس آڈیو میں بینیفیشریز کون ہیں؟ عمران خان۔ تو عمران خان کو تو ویسے ہی اس میں نہیں آنا چاہیے تھا کہ یار اس کا تو بینیفیشری میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے، لیکن وہ آ گئے۔ پاکستان کے عدل کے نظام کو وہ اپنی لونڈی سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آ گئے ہیں اور آ کر وہ کوئی پوچھنے والا ہے پرائم منسٹر سے کہ اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ عدالتیں موجود ہیں، آزاد ہیں، خود مختار ہیں، رسپیکٹبل ہیں، رسپیکٹبل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، وہ لیں گے، وہ فیصلہ کریں۔ آپ کا تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ پوری منسٹری کابینہ اور بریفنگ دی گئی ترجمانوں کو کہ آپ ثاقب نثار کو پروٹیکٹ کریں۔ چلے جناب، ابھی یہ آڈیو پہ تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی جو ویڈیو آنے والی ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ایک دوست کی جو سنا ہے کہ دوست نے جو ثاقب نثار کی میزبانی کی تھی وہاں پہ یہ گئے تھے پچھلے دنوں، اور وہاں جو باتیں ہوئی ہیں میں کوڈ نہیں کر رہا ان باتوں کو، میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو آ جائے۔ ہاں ضرور کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور وہ بول رہے ہیں
لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو گفتگو ہوئی ہے اور وہ ویڈیو ہے اور اس میں جو باتیں ہیں، اگر وہ آن ایئر ہو گئی تو ثاقب نثار کہاں کھڑے ہوں گے، عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ چونکہ وہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، اور جو باتیں ہوئی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو خیر میں نہیں سمجھتا، ان کو تو جو چیز بھی کہہ دیجئے انہوں نے تو کچھ پتہ نہیں کیا بلنڈر مارنا ہے، لیکن اور نہ ان کو ان چیزوں کا خیال ہے، نہ ان کو اس چیزوں میں شرم ہے، حیا ہے، کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کو۔ اپنی 200 باتیں انہوں نے جو کی ہیں اس پہ جھوٹ بولا ہے، منافقت کی ہے، یو ٹرن لیا، ان کو کبھی ان کو شرم آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کہتے ہیں جس حکمران نے سب سے زیادہ قرض لیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، 17,000 تو آپ کا ہے، باقی تو 5 سال میں 10,000 8,000 لیا ہے، تو یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ جو بول رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب یہ ویڈیو آئے گی ثاقب نثار صاحب کی، ثاقب نثار صاحب اس کو بھی جھوٹ کہیں گے، اور یہ بھی فورنسک ہو چکی ہے، اور اس میں جو گفتگو ہے اللہ اکبر جو میں نے سنا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کب تک اپنے آپ کو بچائیں، کب تک یہ صورتحال ہوگا، کب تک انصاف اور قانون اور حقائق سامنے نہیں آئیں گے۔ احمد نورانی ایک چیز دی، ایک آڈیو ہے جو ایک ریپوٹیبل فرم نے تصدیق کر کے دی ہے، جس کو یہ اعتراض ہے کہ یہ غلط ہے اس کی فورنسک کرا لیں، مزید سپرویژن میں کرا لیں، ایک انکوائری کمیٹی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ثاقب نثار کو بھی کوئی ڈر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اگر پکڑا گیا تو میں کئی نام اور لوں گا، کئی طاقتور ترین نام شامل آئیں گے، جن میں سے کچھ تو بینیفیشریز کے طور پر اب آپ نے نظر آنے شروع ہو گئے، منسٹرز ان کے نام آئیں گے، پرائم منسٹر ان کا نام آئے گا، تبھی وہ نکل کے آ گئے بولنے کے لیے، لیکن کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آ جائیں گے، تو سب ان کو بچانے پہ لگے ہوئے، وہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، منہ سے نہیں بولتے ہیں لیکن سب سمجھتے ہیں لوگ کہ کون لوگ ہیں اس چیزوں کے پیچھے اور کہاں کہاں ہے۔ مسئلہ صرف نواز شریف نہیں ہے، مسئلہ صرف زرداری نہیں ہے، مریم نواز نہیں ہے، اس پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اس پاکستان میں اہم ترین انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ، عزت اور اس کی اعتماد کا مسئلہ ہے۔ ذرا سوچیں، اگر فارمر چیف جسٹس آف پاکستان اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں رکھتا اور یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ایک عام پاکستانی پھر اس عدل کے نظام پر کیسے اعتماد کرے گا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس پہ سو موٹو نوٹس ہو کرنا چاہیے؟ کیا اس پہ توہین عدالت نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یقیناً اس پہ توہین عدالت ہونا چاہیے تھا، لیکن مقدس گائے ہیں، اور اگر عدالت اس اسٹیٹمنٹ پر جسٹ چلے آڈیو پہ نہیں لیکن اس اسٹیٹمنٹ پر اگر عدالت توہین عدالت کا نوٹس دیتی ہے تو ایک عام پاکستانی کو یہ ہوگا نا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہے، کہ فارمر چیف جسٹس نے عدالت کی توہین کی، تو جو پریزنٹ عدالت ہے اس نے ان کو بلا لیا اور فیصلہ میرٹ پہ ہوا، اور میرٹ پہ فیصلہ ہونے کے بعد جو بھی ایکشن ہوگا اس سے اعتماد بڑھے گا، عزت بڑھے گی، رسپیکٹ بڑھے گی، ورنہ انصاف طبقاتی، عدل طبقاتی، قانون طبقاتی، جو مقدس گائے ہیں اس کو نہیں چھوا جائے گا چاہے وہ کچھ بولیں، اور مقدس گائے کے ساتھ اور بھی جو لوگ طاقتور ترین ہیں تو بالکل نہیں چھوا جائے گا، کہیں اپنے ہی گریبان نہ جل جائے تو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو پھر ہمارا یہ نظام، ہمارا یہ عدل، ہمارا یہ جو ادارہ ہے، ہمارا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ جو کمزور ہوگا، اس پہ اپنے ہی ملک کے عوام اعتماد نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟